السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصاد پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 34 تا 40 ہیں، اور یہاں پر رکوع نمبر 2 مکمل ہو رہا ہے، سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 2۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ایک ہم نے پچھلے درس میں سنا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات اور تفصیلات سورۃ سبا میں بھی آپ عزیز سن چکے ہیں۔ اب آج دوسرا واقعہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے سلیمان کو آزمایا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ڈال دیا ہم نے اس کے تخت پر، جسداً ایک جسم، ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ جو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ میری اتنی بیویاں ہیں، 99 ہیں یا 100 ہیں یا 80 90 ہیں، تو میں کیوں نہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اپنی بیویوں کے پاس جاتا ہوں، تو اللہ مجھے ان بیویوں سے اولاد عطا کرے گا اور میرا ایک لشکر تیار ہو جائے گا۔ اور لشکر کی ضرورت ہے، فتوحات کی ضرورت ہے، سیاسی طور پر مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا، صرف دل میں خیال آیا، ایک جذبہ تھا، اس جذبے کے تحت آپ اپنی بیویوں سے ملتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوتی، ایک بیوی سے اولاد ہوئی، اور وہ بھی جو بچہ پیدا ہوا وہ معذور پیدا ہوا، وہ اپنی پیدائش کے اعتبار سے ادھورا بچہ تھا۔ دائیا نے بچہ اٹھایا اور اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے تخت پر رکھ دیا۔ یہ ہے علی کرسیہ جسداً۔ سلیمان علیہ السلام کو جب سارے حالات کا پتہ چلا تو ذہن میں آیا کہ انشاءاللہ نے کہا، لہٰذا فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ میرے عزیزوں، اس واقعہ سے بھی اصل میں ہماری بھی تربیت ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں اللہ کے سپرد کر کے کریں، انشاءاللہ بھی کہیں، غور و فکر بھی کریں، اللہ کے سپرد بھی کریں، اور پھر اس کام کے لیے جد و جہد بھی کریں۔ بعض ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں بس جی اللہ کا نام لے لو جی، انشاءاللہ کہہ لو، اور انشاءاللہ کہہ کر ہم اپنے کام کو بھول جاتے ہیں۔ وہ محنت، وہ غور و فکر، وہ اعلیٰ جو جد و جہد ہوتی ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہماری کوشش نہیں ہوگی، محنت نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ کہنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔
انشاءاللہ ضرور کہنا ہے، اللہ کے سپرد ضرور کرنا ہے، لیکن اس کام کی جو درست حکمت عملی ہے وہ بھی بنانی ہے اور پھر جد و جہد بھی کرنی ہے۔ یہ ہے اللہ سے ہمارا ربط۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، وہب لی ملکا، اور مجھے ایک ایسا ملک عطا فرما، بادشاہت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی مملکت بادشاہت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ انکا کا ضمیر کا معنی تو، انتا اس کا معنی بھی تو، اور جہاں پر دو ضمیریں اکٹھی آ جائیں ایک معنی کے لیے تو وہاں پہ حصر کا معنی ہوتا ہے، یعنی تو ہی۔ میرے عزیزو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، پہلے بخشش مانگی اور پھر اللہ سے یہ دعا مانگی کہ مجھے ایسا ملک بادشاہت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور پھر یہی فرمایا کہ تو ہی دینے والا ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، بس ہم نے اس کے لیے مسخر کر دی ہوا، ہوا اس کے تابع کر دی۔ کس نے؟ اللہ نے۔ سلیمان علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اللہ کا حکم ہے۔ سمجھیے اس بات کو۔ ہم بعض اوقات اپنے دل سے بڑا فخر کرتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میری یہ محنت ہے۔ میرے عزیزو، اصل میں اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس بات کو سمجھیے، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ ہوا بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوگی، تجری بامرہ، جو آپ کے حکم سے چلتی ہے، رخاء، نرم نرم، حیث اصاب، جہاں بھی پہنچنا چاہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے اوپر ہے اور ہوا چلتی ہے، نرم نرم چلتی ہے، تیز نہیں چلتی تاکہ پریشانی نہ ہو سفر میں۔ بڑے خوبصورت انداز میں جہاں بھی پہنچنا ہے سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک یہ خصوصیت۔ دوسری، والشیاطین کل بناء وغواص، اور تابع کر دیا شیاطین کو، بڑے بڑے جو جن تھے، جو دیو ہیکل، بڑے بڑے جن، ان کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اور وہ جن کرتے کیا ہیں؟ کل بناء، بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں، وغواص، اور سمندر میں غوطے لگا کے، غوطہ زن ہو کر وہاں سے موتی نکالتے ہیں، ہیرے جواہرات نکالتے ہیں۔ یہ اللہ نے کیا ہے، ہواؤں کو مسخر کر دیا اور جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جو جنات شیاطین بڑے بڑے، وہ سرکش شرارتوں میں، سرکشی میں بہت آگے ہیں، ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ جو سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں مانتے یا سرکشی کرتے ہیں، ان کو بھی بیڑیاں ڈال کے قید میں کر لیا گیا۔
یہ تمام تر قوت، یہ تمام تر اختیار، صلاحیت، اللہ فرماتے ہیں ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ جتنی بھی بخشش ہے، صلاحیت ہے، اختیار ہے، تسخیر ہے ان کی، وہ ہم نے دی ہے، ہم نے عطا کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو دیا بغیر حساب، بغیر حساب کے دے دیا۔ میرے عزیزو، یہ اللہ نے دیا ہے، اتنی بڑی سلطنت، بڑے اختیارات۔ ھذا عطاؤنا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس لَزُلْفَىٰ، بڑا رتبہ ہے، مقام ہے، وَحُسْنَ مَآب، اور بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح کی گفتگو ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے آیت مقدسہ نمبر 25 میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، یہ بڑے اولو العزم لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ سچی تاریخ ہے جو اللہ کے نبیوں کی تاریخ۔ یہ اللہ کے نبی اپنے اپنے دور میں انسانیت کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے وارث ہیں۔ اگلی آیات میں اور انبیاء علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے، جن کو توجہ سے سنیے۔ ان تمام انبیاء کے ان واقعات کو ہم نے توجہ سے سننا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی سچی رہنمائی سمجھتے ہوئے آج کے دور میں ہم نے اس کے مطابق اپنے سسٹم کی تشکیل کرنی ہے، اپنے معاشرے کی تشکیل کرنی ہے۔ جو رہنمائی ہمیں ان انبیاء سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے، یہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک جو بھی جماعت اس رہنمائی پہ چلے گی وہ سچی جماعت ہوگی، وہ ضرور کامیاب ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی على النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔